अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ 2 दिन के बाद। यहाँ लॉन्ग वीकेंड था, मैं वाशिंगटन चला गया हूँ दोस्तों से मुलाकात के लिए। हालांकि मैं इक्विपमेंट साथ लेके जाता हूँ, मगर वहाँ पहुँचकर फिर दिल नहीं करता। मगर बहुत गुफ्तगू रही, बड़ी मुबाहिस मुख्तलिफ सियासी जमातें इंक्लूडिंग PTI एंड सम इंटेलेक्चुअल एंड सीनियर जर्नलिस्ट, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन निकले भी क्यों? आप यकीन करें, प्रोग्राम करने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता, मगर वो कहते हैं ना कि और मैं करूँगा भी क्या, मुझे तो इश्क के सिवा कुछ आता भी नहीं। वो शेर है, नहीं याद आ रहा। अभी एक बड़े नोन एंकर का वीलॉग देख रहा था कि जी एक इम्पोर्टेंट गिरफ्तारी सुर्खी लग गई। तो मुझे वीलॉग देखने के बाद जो खातून मेरा ये टाइटल वगैरह बनाती हैं, इसका टैग वगैरह, तो कह रही आपकी सुर्खियाँ जो हैं बड़ी बेजान होती हैं, कोई थ्रिल नहीं होती उसमें। तो मैंने कहा मतलब आप मुझसे ये कह रही हैं कि अंदर कुछ ना हो और मैं वो सुर्खी निकालूं? उनका सब यही करते हैं, बड़े नामवर तरीन लोग। तो जिन साहब के वीलॉग को जिक्र कर रहा हूँ, उस पर 500,000 व्यूज़ थे ऑलमोस्ट 6 घंटे में। उन्होंने 18.25 घड़ी देखकर बता रहा हूँ, जंग को सामने रखा लैपटॉप और टैबलेट पर, और मुख्तलिफ खबरें पढ़ी कि फ़ायदी साहब ने ये हेयरिंग की, इलेक्शन कमीशन में ये हुआ, फलाने 2 आज़ाद जो है ना मुस्लिम लीग नून में आगे, सब खबरें पढ़ी। और डिप्टी कमिश्नर जो है पिंडी वाला, जिसने बम फाड़ा था, कि वो कहाँ है, वो भी खबर पड़ी। तो एक लम्हे के लिए तो चक्कर सा आया कि इस कौम की अगर भलाई हो भी तो कैसे, जब इसने खुद तय कर लिया है कि ये अखबार खुद नहीं पढ़ सकती, लोगों से सुनती है, और ये अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकती कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो ये सीट खरीद कर लाया है, ये हमारी क्यों सुनेगा और हमारे लिए क्यों काम करेगा, और नस्लों से ये हो रहा है कि 5 साल के बाद लौटते हैं, कस्में खाते हैं, कुरान उठाते हैं। जब आपको बार बार कुरान उठाना पड़े, बार बार हलफ लेना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि झूठ आपकी सोसाइटी का जुज़्व लाज़िम बन चुका है। तो क्या कर सकता हूँ मैं? तो आपसे ये भी नहीं कहता कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, आपकी मर्जी है। जिसका दिल चाहता है, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो दुआ भी दिल में मांगता है कि वो दिलों के हाल जानता है, वो हमारी लहू की गर्दिश में दौड़ता है, हमारी सांस की नालियों से भी ज़्यादा, शहरक से ज़्यादा करीब है। हम सोच भी नहीं पाते और उसे पता होता है। तो उससे मांगना क्या कि मिसरा है गालिब का कि हम उसके हैं, हमारा पूछना क्या, वो सब जानता है। तो जिन्हें अच्छा लगेगा वही खुद ब खुद कर लेंगे। मेरे बहुत सारे अराउंड के लोग कहते हैं कि शायद कोई एरोगेंसी का इशू है मेरा, या कोई शायने से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ कह सकता हूँ, सब कहते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? खैर, मेरे नज़दीक देखें, कमिश्नर के बयान की कोई अहमियत नहीं है। मेरे नज़दीक रिगिंग की भी कोई हैसियत नहीं है कि हम यही देखते पैदा हुए, पले बढ़े, जवान हुए, और इसी में हमारी उम्र गुजरी देखते हुए। फिर मैं यहाँ के इंतखाबात भी देखता हूँ। मैंने दर्जनों वाक़या 2020 के इलेक्शन में आपको सुनाए, डोनाल्ड ट्रंप के और मिस्टर बाइडन के हवाले से, कि यहाँ वोटिंग कैसे होती है। वो वीडियोस मौजूद हैं सारे। कभी मेल के बैलेट के ऊपर झगड़ा हुआ था, मगर वोट डालने पर झगड़ा नहीं हुआ। इक्का दुक्का डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाए जो वेरी एम्बैरेसिंग यहाँ की सोसाइटी के लिए। लेकिन मेरा इशू ये है कि जो एक हल्का, एक तबका, मुझे नहीं पता कि उसमें बैरूनी अनासर कितने हैं और PTI के सेल्फ कितने हैं, कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आर्मी में किसी वक्त भी मुनज़्ज़म जो है टूट फूट हो सकती है और बड़े मारे जा सकते हैं, स्टेप डाउन हो सकते हैं, और सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग इस वक्त ज़हनी तौर पर बीमार हो चुके हैं, नफ़रत में, गुस्से से, दोनों तरफ इश्ताल में, होश के नाखुन ने
یہ ریاست مملکت خداداد تو تھی نہیں، مگر اسے بنایا جا سکتا ہے کہ آزادیاں، وطن پرستی، جن کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور غریبوں کے پاس تو ہوتا ہی کیا ہے، کچھ نعرے ہوتے ہیں، کچھ دعوے ہوتے ہیں، کچھ وعدے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ کچھ خواب پرانے ہوتے ہیں، کچھ نئے خواب بنے جاتے ہیں، اگر وہ بھی چھین لیے جائیں تو پھر آپ کی جھولی میں، دامن میں بچے گا کیا، رہے گا کیا؟ کیا اوڑھیں گے، کیا بچھائیں گے، کیا بانٹیں گے؟ اس پہ غور کیجیے گا۔ میں نہیں کہتا کہ عاصم منیر کو مار دیا جائے گا، عاصم منیر کو چھوڑنا پڑے گا، ندیم انجم کو نکالنا پڑے گا، یہ وہ جانے، وہ ہم سے زیادہ بہت ذہین ہے، 75 سال گواہ ہیں کہ اس ریاست کو کیسے کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا اور دنیا کو حیران پریشان کیا گیا۔ مگر ایک بات طے ہے کہ جو منظر کشی اس وقت کی جا رہی ہے، وہ کوئی بھی کر رہا ہے، میں کیوں کسی کا نام لوں، اس میں اگر 2-3 لوگوں کی چھٹی نہیں کی گئی تو یہ معاملہ اگر خراب کہیں اندر نہیں بھی ہے تو ہو جائے گا کہ اشتعال بڑھ رہا ہے۔ 2 لاکھ ولاگر ہیں اب کیا کم از کم، اور سب نئی خبر لاتے ہیں، تازہ ترین لاتے ہیں، اندرونی خبریں لاتے ہیں۔ مجھ جیسے ناکارہ بیکار لوگ نہیں ہیں وہ، کوئی کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے، کوئی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، اور کوئی بستر سے لیٹ کے کر رہا ہے، تو کوئی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہے، کوئی کپڑے دھوتے ہوئے بنا رہا ہے، تو کوئی کپڑے دھلواتے ہوئے بنا رہا ہے۔ تو اس روشنی میں ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر ایسے میں کہ اپنے منہ سے مانا جائے کہ طالبان انڈیا کی گودی میں بیٹھے ہیں، جب آپ کے یہاں ہاہاکار پڑی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ڈیوینڈر لائن کو نہیں مانتے، جو وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں اور ہر افغانی حکومت کہتی رہی ہے، اور ہم برٹش انڈیا کی بنائی ہوئی سرحد کو تسلیم نہیں کریں گے، پشاور ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ رہے گا، اور یہ ہم واپس لیں گے۔ پھر KPK میں بننے والی حکومت کن لوگوں کی ہے، وہ کیا سوچ رکھتی ہے، پھر ایسے میں 21 نکات بھی سامنے آ جائیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ درست ہیں، جھوٹے ہیں، مجھے اس کی غرض بھی نہیں ہے، مگر ان میں کچھ پوائنٹ بڑے ویلڈ ہیں کہ آرمی چیف کی مدت محدود ہوگی، وہ کبھی ایکسٹینشن نہیں لے سکے گا، وہ تابع ہوگا جمہوریت کے، وہ پرانی باتیں ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بار بار لکھ لیں، نئے سے نیا بنا لیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اگر کتابوں پہ اور پنوں پہ لکھے پر دنیا عمل کرتی، آئیڈیلزم، مجھ جیسے لوگ جو فضول بولتے رہتے ہیں، تو یہ حالات تو نہیں ہوتے۔ پھر انڈیا کے ارادے غور سے دیکھیں، پاکستانی اکوپائڈ کشمیر، گلگت بلتستان، وہاں انتخابات، مودی کا ماضی حال، مستقبل کے ارادے، یہ سب جمع کر کے میں دیکھتا ہوں۔ جہاز سے بیٹھ کر ایک مجسٹریٹ ہے، پتہ نہیں ڈپٹی کمشنر ہے، ہو ایور، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں بھاگ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یہ نہیں بتاؤں گا میں کس ملک جا رہا ہوں، مگر یہ سب لوٹ مار ISI نے کروائی، اور یہ سب نواز شریف نے اربوں کھربوں روپے دیا۔ ویسے میں کوئی اکانومی کا خواب، کسی معاشی ترقی کی بات، یہ کسی امن اور کسی خوشحالی کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی خواب دیکھا بنا جا سکتا ہے؟ غور کیجیے گا کہ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ایک مخصوص اشرافیہ ہے جو آرام سے جی رہی ہے، 7.5 روپے فی یونٹ بجلی کے پھر بڑھنے جا رہے ہیں۔ مطلب ایسے تو گھاس جو بھینس کا چارہ ہے وہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا اتنی تیزی سے، تو وہ بھی نہیں نگلتی اور اگلتی جو بھینس گائیں ہیں اور بکریاں ہیں۔ جس انداز سے یہاں اس ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مہنگائی بہت خوفناک ہے، پوری دنیا میں ہے۔ یہاں بظاہر اکانومی پراسپر بتائی جاتی ہے، بہت ہی اسٹرانگ اکانومی ہے، مگر جو کہتے تھے نا کووڈ کے دنوں میں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم ہے دنیا، اور بزنس، کاروبار اور پروڈکٹ، بالکل صحیح ہے، اور سپلائی ختم ہو گئی تھی کووڈ میں، ڈیمانڈ ایز از موجود تھی۔ اب تو وہ سب کچھ کھل گیا نا،
कोई चीज़ वापस नहीं हुई। मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ, बहुत मुख्तसरन। देखिए जी, यहाँ पर स्टारबक्स की कॉफ़ी कोविड से पहले $3 $3.25 की थी। डंकिन डोनट की कॉफ़ी जो है $2.25 से $2 तक की मुख्तलिफ इलाकों में मिल जाती थी। जो स्मॉल कॉफ़ी है, मीडियम जो है $2.50 तक की होती थी, और स्टारबक्स की $4.25 तक की होती थी। डोनट जो है बड़े आराम से $5-6 में 12 डोनट मिल जाते थे। आप यकीन करें, अभी वाशिंगटन जाते हुए 2 डोनट, 2 कॉफ़ी $24, 2 कॉफ़ी 2 डोनट $24 सम चेंज। 2 पिज़्ज़ा हट की जो छोटा पाई आता है, सबसे स्मॉलेस्ट पाई होता है वो, और 1 मीडियम सोडा। कैन यू इमेजिन? जो मैं प्राइस बताने जा रहा हूँ $27 के। एक लम्हे के लिए कानों से धुआं निकल गया कि एक आम आदमी यहाँ पर भी $15 कहते हैं, हर जगह $15 पर आवर मिलते नहीं हैं। 90% जगहों पे अभी भी $12 $13, फिर टैक्स भी कटता है। तो मगर बाइंग पावर कहीं मौजूद है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेके रोटी प्रॉपर खाई जा सकती है, 2 फ्रूट मिल सकते हैं आपको, कितने भी आप कम कमाते हो, मगर रहनी सुकून नहीं मिलता। ये दुनिया जिस तेजी से जहन्नम के दरवाजे पे खड़ी हो गई है, एक दूसरे की हिर्स व हवस, लालच, नोच खसोट में, कि दौलत एक मखसूस साइड पर आपको नज़र आती है, और दुनिया हैरानी, क्योंकि इस जमहूरियतों से ही मतलब हज़ारों बार का है कि जमहूरियतें, ये कोई भी निज़ाम दुनिया को कोई आखिरी निज़ाम के तौर पे आइडियलिज्म के तरह नहीं देखा जा सकता। सब एडजस्टेबल हैं, और जमहूरियत के लिए तो कहते हैं कि ये एवरी डे ग्रो करनी पड़ती है, जैसे एवरी डे मजदूरी करके अपनी रोटी पैदा करनी होती है। इसके लिए रोज़ काम करना पड़ता है, एवरी डे काम करना पड़ता है। आप यकीन करें, अब यहाँ कोई बाहर खाना खिलाता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि यार इसके $100-150 जो है ना, और 1 निहारी, 1 अंडा आमलेट और 4 नान, 1 पराठा कर लेने, $100 गए आपके। अच्छा, जो बिजनेस कर रहा है वो लूट मार पर हर जगह उतर आया है, उसकी हवस कमी नहीं होके ले ली कि हो यार $1 और बढ़ा दो, $2 और बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। जिसका चल पड़ा है वो पागल हो जाता है। तो खैर देखें, आपके यहाँ तकरीबन जो यहाँ वाशिंगटन में बहस थी ना, सब एक बड़ी अक्सरियत मेरे दोस्तों की मेरे इस थॉट के खिलाफ है कि ये पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो फैज साहब कहते थे, डर ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे, तो तेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा, ये कभी नहीं टूटेगा। अब ये तो मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा ज़मीर जानता है कि क्या मेरा ख्वाब है ये, या मेरा खौफ है ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा कोई ख्वाब नहीं है, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मेरा खौफ है, और ये खौफ बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। जब उनसे पूछें कि आपके जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं कि वो कभी उसे कुछ नहीं होगा, उसके किसी एक इदारे पर आपको यकीन है कि वो अपना काम करता है, तो फ़ौरन कहते नहीं। उनसे पूछें कि गुजरे हुए कल से आज का दिन बेहतर है, तो वो कहेंगे नहीं। उनसे ये पूछें कि क्या कोई उम्मीद नज़र आती है कि कल का दिन बेहतर हो सकता है आज के हालात की रोशनी में, वो कहते हैं नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता। फिर वो इंडिया को इस पे भी ये कहते हैं कि इंडिया का अखंड भारत का ख्वाब जो एकदम उठ कर आया है मोदी के दौर में, फिर तालिबान, और फिर अपने मुंह से मानते हैं कि अमेरिका ने मुकम्मल हाथ उठा लिया है, कि IMF भी अपनी शराइत पर पैसे देगा, जो रेगुलर नॉर्म्स हैं जो दुनिया को कर्ज देने की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपको फेवर दिए जाते थे आप अपने मकासद के लिए, मफादात के लिए, जब पता चल गया कि आप किसी के नहीं हैं, आप किसी के दोस्त नहीं हैं, आप दुनिया में इसीलिए तना हो गए ना, तो कहते हैं कि ठीक है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके तहत IMF सबको कर्ज देगा, मगर वो पूरी शराइत करके देना होगा। उसकी रोशनी में जो 60% से ज़्यादा आपकी आबादी भूख के नीचे चली गई है, बताए तो 41 बताते हैं ना, और ये भी साथ में कहा जाता है शहरों में खाबे ढाबे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, भरे हुए हैं, और लोग 10-10 हज़ार रुपये का खाना खा रहे हैं। ट्रू, मगर जो गांव देहात है, जो छोटे शहर हैं,
وہاں آپ کے کوئی معاشی مراکز ہیں, ہب ہیں, کوئی فیکٹریز ہیں, کوئی سروسز کا بزنس ہے. مطلب کوئی کس بنیاد پر اقتصادی ترقی کے خواب دیکھے جاتے ہیں؟ کوئی امن ہے, کوئی یونٹی ہے, یکجہتی ہے, ادارے کام کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں. میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جناب میں آپ سے تفریح کروں کہ عمر ایوب کا باپ, اس کا دادا, انہوں نے فاطمہ جنوں کو جس طرح ہرایا تھا آج ویسے ہی ان کی اولادوں کو سامنا ہے کہ ویسے ہی ہار رہے ہیں. تو کہنے والے تو یہ بھی مذاق میں کہتے ہیں کہ عمر ایوب کو لے کر ہی اس لیے آئے تھے خان صاحب سیکرٹری جنرل بنا کے کہ ان کے پاس دھاندلی کے تجربات کا ایک پوری 2 نسلوں کا ایکسپیرینس تھا ہاتھ میں. مگر جہاں سے ان کے دادا آئے تھے وہ ادارہ آج بھی موجود ہے اور اسی آن بان تان شان سے کہتے ہیں موجود ہے, اور ویسے ہی اس کا حکم چلتا ہے, سیاست ویسے ہی دم ہلاتے ہیں. ان کی دمیں آپ کو نظر نہیں آتی مگر ہیں. لاکھ کہیں بلاول متی اللہ جان کے جواب میں, لاکھ کہیں کہ آپ ثبوت لائیں, آپ ثبوت لائیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا ہوں, میں ان کی سنتا ہوں, آپ دوسروں کی بات نہ کریں. تو بلاول صاحب لائیں ثبوت اللہ میاں کے کہ وہ ایک ہے اور وہی اس کائنات کا اور اس پوری کائناتوں کا اور پورے کہکشاؤں کا اور بلیک ہول سے باہر جو اور کائنات ہیں ان سب کا اکلوتا مالک ہے, اور ہم سب اسی کی کریشن ہے. کچھ چیزیں لاجیکل ہوتی ہیں, کچھ دماغ اور دل جب آپس میں جڑتے ہیں اور ایک بات پہ کوئی ہاں کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے. کون ہے پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے یا کوئی سیاسی کارکن ہے جو اپنے آپ میں خود مختار ہو اور اپنی بات آزادانہ طور پہ کہہ سکتا ہو, سمجھا سکتا ہو؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے کہ جب چاہا نکال دیا, جب چاہا بلا لیا, جب چاہا صلح کر لی, جب چاہا چور ثابت کر دیا. اچھا پھر آپ پوری ایمانداری سے مجھے بتائیں, پوری ایمانداری سے, چھوڑ دیں آپ ایک لمحے کے لیے, کسی ایک لمحے کو تو مانیے نا کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں, آپ نون کا حصہ نہیں ہیں, آپ جے آر اے پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, آپ ایم کیو ایم میں نہیں ہیں, آپ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہیں. اگر یہ پارلیمانی نظام جس کی بڑی اکثریت حمایت کرتی ہے اسے چلانا ہے, بچانا ہے, تو اس میں سواب کے بغیر, لو اور دو کے بغیر گفتگو کے کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے؟ بتائیے, چل سکتی ہے؟ اور ایک آدمی یہ کہتا ہو کہ میں نے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, میں نے بات ہی نہیں کرنی, اور جو معاشرے میں خرابی کی جڑ ہو, بنیاد ہو, ان کے ساتھ وہ ہمیشہ بیٹھنے کو تیار ہو پاور شیئرنگ کے لیے کہ تم مجھے ایکسیپٹ کر لو, میں تمہیں کر لیتا ہوں, باقی سب کو چوروں کو نکال دو, یہ سب چور ہیں. ایسا ممکن ہے کسی سوسائٹی میں؟ یہ ممکن ہے مطلب ایک مہذب سوسائٹی میں. مگر یہ مہذب سوسائٹی جس نے 2 لاکھ ویلاگر سے پولیٹکس پہ پیدا کر دیے ہوں اور جن کے کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, جن کا کوئی تجربہ زندگی کا نہ ہو, جن کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہو, وہ جو صرف اخبار پڑھ کے سناتے ہوں اور ادھر کی ادھر کرتے ہوں, پیغام پوسٹ مین بن کے رہ گئے ہیں. مطلب خبر سنانا بھی اخبار سے چھپی ہوئی پوسٹ مین نہ, آپ کا اپنا کوئی تجزیہ ہی نہ ہو اور آپ یہ بتاتے ہو کہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں. وہاں کسی تبدیلی کا خواب آپ دیکھتے رہیے. آپ اپنے آپ سے لاکھ جھوٹ بولیے میرے دوستوں سمیت کہ ریاست ایسے ہی چلتی رہے گی. نہیں, نیچر کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. سب کچھ, یہ پوری کائنات یہ ایک فریم میں ہے, اس دائرے سے جو باہر نکلتا ہے ختم. بس آخر میں یہ کہوں گا کہ غور کیجئے گا کہ نواز شریف کی پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم تو وہ مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے. یہ ساری خبریں موجود ہیں نا, چلیں ایک لمحے کو بنا لیتے ہیں. اور وہ بڑی باوصول پیپلز پارٹی کہ ہمیں صدارت کا عہدہ دے دیں زرداری کے لیے, ہمیں اسپیکر کا عہدہ دے دیں اور 6-7 وزارتیں دے دیں. بلاول پھر وزیر نہیں, وزارتیں نہیں دے رہے, سوری وہ خبر غلط ہو گئی ہے, وہ وزیر نہیں بنیں گے, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. جب آپ اچھے کام کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ ڈال دیا کریں گے, اور جب آپ برے کام کریں گے ہم ایبسٹین کر جائیں گے یا آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے.
آپ سمجھتے ہیں حکومت چلے گی؟ یا ایک لمحے کو مان لیں یہ اس وزارت میں بھی لے لیں، حکومت کا حصہ بن جائیں. آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 100 لوگوں کی موجودگی میں جو ٹوٹتے جا رہے ہیں، جن کے جو حلف اٹھا کے پھینکتے جا رہے ہیں، وہ جب تک موجود ہیں، یا پھر کبھی میں یہ بھی کہتا چلوں یہاں پر کہ جن لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں اور جھنڈے اٹھانے سے لے کر کھانے کھلانے سے لے کے خوشامدید تک کی ہوں، وہ 5 سال تک اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں کہ جب ایسے ماحول میں کیا پتہ چلے کہ آج ادھر سے ایک ایم این اے اٹھا کے لے گئے ہیں، کل ادھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں، 4 آج ادھر سے غائب ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جیسے کمشنر کا پتہ نہیں چل رہا. تو وہ آپ کی جنگ، آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں، یا انہیں لڑنا چاہیے، یا یہ حکومتیں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس ماحول میں ضرور سوچئے گا کہ کوئی بھی حکومت بنا لے اور کوئی حکومت نہ بنائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ادارے نے کہیں پھر 71 کی طرف فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کے بخیے ادھیڑ کر ہی چھوڑنے ہیں. جو مولانا عبدالکلام آزاد کہہ کر گئے تھے کہ یہ آپس میں کتے کی طرح لڑیں گے، یہ قومی خزانہ لوٹنے کے لیے ریاست بنائی گئی ہے، اور یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، یہ کسی آئین کو تسلیم نہیں کریں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ عالمی ادارے اپنی شرائط پر انہیں قرض دیں گے اور ان سے جغرافیہ ان کا کمپرومائز کروائیں گے، اور پھر یہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کو نوچیں گے، کھسوٹیں گے، ماریں گے، اور پھر بقیہ حصے کے ٹکڑے بکھرے ہوں گے. کوئی ایک بات غلط نکلی ہے کہ قائد اعظم جب تک زندہ ہیں اس وقت تک بنگلہ دیش مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان سے جڑا رہے گا. جیسے ہی قائد اعظم جائیں گے کہ ان کے درمیان کے کلچر کا ڈفرنس، ان کی روایات، رسم اور تہذیب، تمدن، ان کے درمیان ایک بڑی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، اور پھر مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے گا. کوئی ایک بات غلط نکلی ہے، غور کیجیے گا. میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے ایسے ہی چلنا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور نسل در نسل لوگ برباد ہوتے رہیں گے، تو میری دعا ہے کہ نہ رہے. یا اللہ، پہلی دعا یہ ہے کہ یہ درست ہو جائے، یہ ہماری وقار، عزت، ساکھ کا باعث بنے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ ادھارا کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.